محمد و آل محمد و اجل فرج باواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی عبد اللہ و رسولہ و حبیبہ و صفیہ و حافظ سرہ و مبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدمہ الفداء ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ ایک دفعہ صلوات بھیج دیے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شکر پروردگار عالم کا کہ ہمیں ایک دفعہ پھر مجلس حسین ابن علی برپا کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ دعا کرتے ہیں بارالحال تجھ سے کہ ہمارے قلوب کو اور ہماری اس مجلس کو نور محبت و مودت و معارفت و اطاعت اہل بیت سے منور فرما دے۔ بارالحال اپنے خلیفہ اور ہمارے امام کی نظر کرم مولا کے نور کی ایک خاص تجلی ہمارے شامل حال فرما۔ آخر میں توسل جناب سیدہ السلام علیہ کی بارگاہ میں کہ شہزادی کونین معرفت کے اس سفر میں ہماری امداد فرمائیں۔ ایک مرتبہ ہدیہ درود بی بی کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ عزیزان گرامی، ہماری آج سلسلہ گفتگو کی تیسری نشست ہے۔ عنوان ہمارا معرفت اہل بیت اور کمال انسانی۔ اب تک جو بنیادی نقطہ جس کے گرد ہماری گفتگو گھوم رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم در حقیقت جب اہل بیت کے کمالات پر نگاہ کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے عقائد کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، اور صحیح عقیدہ رکھنا خود ایک کمال ہے۔ اس کے اثرات انسان کی زندگی پر عجیب معاملہ یہ ہے کہ کیوں کہا گیا کہ اصول دین جو ہیں وہ عقائد کو اصول دین کیوں کہا جاتا ہے اور فروع دین کہا جاتا ہے احکامات وغیرہ کو، ٹھیک ہے؟ تو کل ہم دیکھ رہے تھے اصل کے معنی، اصل کی جمع ہے اصول، اور فر عام طور سے شاخ کو کہتے ہیں۔ اگر اصل کے معنی ہے جڑ تو جڑ یعنی درخت کی جڑ، تو فر ہوئی جو اس کی شاخ ہوئی۔ تو اسی پیرائے میں اگر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں تو عقائد کا یہ جو امامت ہے اصول دین کا حصہ ہے۔ عقیدہ امامت کیا ہے؟ اصول دین شایان بتائے۔ توحید، سبحان اللہ، سلامت۔ ایک دفعہ صلوات بھیج دیے گا محمد علی محمد۔ تو اصول دین کی یہ گفتگو ہے ساری، جو امامت کے ذیل میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ساری یہ اصول دین کی گفتگو ہے۔ بعض اوقات بزرگان یہ کہتے ہیں کہ تند افراد، بعض افراد کی طبیعت میں تندی پائی جاتی ہے تبلیغ کے حوالے سے، تو اس کو میں کہتا ہوں کہ ڈنڈا بردار تبلیغ، کہ تم نماز نہیں پڑھتے، تمہارے ٹیٹو بنے ہوئے ہیں، تمہاری داڑھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اب جو بیچارہ مجلس میں آ گیا ہے بھائی اسی کو تو اصلاح کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایک آدمی آلریڈی جو ہے وہ نماز شب کا پابند ہے، عرفاء کی صفوں میں شامل ہے، تو اس پہ آپ کیوں تبلیغ کریں گے؟ تو تبلیغ کا یہ جو ہے وہ راستہ ہے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے رسول اگر تم نرم دل نہ ہوتے تو یہ لوگ تمہارے گرد جمع نہیں ہوتے۔ تو وہ تبلیغ کا جو طریقہ کار تھا وہ کیا تھا کہ پتھر مار رہے ہیں سرکار کی امت والے ان کو، اور آپ رات کی تاریکی میں ان کے لیے دعا کر رہے ہیں پروردگار انہیں بخش دے، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ بخش دے، یہ نادان ہے، عذاب نہ کرنا ان کے اوپر۔ یہ ہے تبلیغ سرکار کی جو محنتیں ہیں۔ بزرگان کہتے ہیں کہ اگر آپ نے
اس طرح کی تبلیغ کر کے، یعنی یہ فروعات ہیں، مثلاً داڑھی صحیح نہیں ہے اگر کسی کی، اور خدا نخواستہ بے نمازی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ فروعات ہیں دین کی. آپ فروع جو ہے اس کی وجہ سے اصول قربان نہیں کر سکتے. امامت اصول دین ہے، اسے اس مجلس میں آنے دیں، امامت کے بارے میں جاننے دیں، توحید کے بارے میں جاننے دیں، اصول دین کے بارے میں جاننے دیں. آج نہیں، کل نہیں، پرسوں جو ہم کہہ رہے تھے کہ کمالات منتقل ہوتے ہیں، کمالات منتقل ہوتے ہیں، ہر انسان کے ارتقاء کا ایک سفر ہے، اسے وہ سفر تو طے کرنے دیں. اتنا منحرف نہ کریں کہ پہلے دن ہی سے جو ہے وہ آنا چھوڑ دے اس کے بعد کہ میں نے غلطی کی. کون آدمی ہے جسے ڈنڈے کھانا پسند ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ تبلیغ کی یہ روش ہم نے نہیں دیکھی نا، اساتذہ کے پاس ہے. تو بہرحال بات ہو رہی تھی اصل اور فرق کی. ایک دفعہ درود بھیج دیں محمد وآل محمد پر. آپ آگے تشریف لائیے برادران. وآل محمد عجل فرجہم. تو عزیزان گرامی، شاباش، آپ بھی آگے تشریف لائیے. ایک دفعہ پھر درود بھیج دیں محمد وآل محمد پر. آل محمد عجل فرج. تو بات ہو رہی تھی اصل کی اور فرق کی. کل ہم نے دیکھا تھا کہ معصومین نے فرمایا نحنو اصل کل خیر، ہر خیر کی، ہر خوبی کی، ہر کمال کی جو جڑ ہے، جو اصل ہے، جو روٹ ہے، وہ ہم اہل بیت ہیں. تو انسان کو خلق کیا فاقد کمال، اور انسان کو یہ ارج اس کے اندر رکھی کہ وہ کمال کا طالب ہے. فطرتاً کمال سے محبت کرتا ہے، کمال کا طلبگار ہے، کمال کو پانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اور اہل بیت کو متعارف کرایا کہ یہ ہستیاں جو ہیں یہ صاحبان کمال ہیں. ٹھیک ہے. تو دعوت مودت فی القربہ ہو، یا ان کی طہارت کا اعلان ہو، یا ان کی ولایت کو واجب قرار دینے والی آیات ہوں، تو ان سب کا جو مرکز و محور ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا جو قبلہ و کعبہ ہے، جو ڈائریکشن ہے، جو رجوع ہے، وہ اہل بیت کی طرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور رجوع کی بہترین شکل جو رجوع کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب کی، یعنی ہم سنخیت کی بات کر رہے تھے کہ محب اور محبوب کے درمیان ایک سنخیت، ایک سنک پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سنخیت کیسے وجود میں آتی ہے؟ بہترین ارتباط جو ہے محمد و آل محمد سے، بہترین ارتباط محب اور محبوب کا کس طرح وجود میں آتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ محبوب کی صفات کو متذکر ہو، صفات کا متذکر ہو، ان کی صفات پر نظر کی جائے. ٹھیک ہے. ان کے کمالات پر نگاہ کی جائے تاکہ یہ سنقیت پیدا ہونا شروع ہو. جیسے جیسے انسان ان کے کمال سے آشنا ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے اب یہ بڑا عجیب ہے کہ ایک طرف پروردگار نے اپنے خلیفہ کو، اپنے خلفاء کو اپنے اسماء کا مظہر بنایا. ٹھیک ہے. حدیث قدسی آپ کے ذہن میں ہے، کنتو کنزن مخفیاً، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. تو کیسے پہچانا جاؤں؟ کہ بھائی خلیفۃ اللہ کو پہچانو. اس کی پہچان در حقیقت میری پہچان ہے، یعنی اپنی پہچان کا جو راستہ کھولا، ان کو اپنا تعارف کروا رہا ہے اپنے اسماء کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. یہاں تک تو ہم آ گئے نا پچھلی مجالس. سمیع ہے، بصیر ہے، حکیم ہے، علیم ہے، یہ سارے اسماء کو پہچاننا ہے. تو کیسے پہچانو گے؟ خلفاء کو دیکھو. میرا خلیفہ وعلم آدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم کو تمام اسماء تعلیم کر دیے. تو آدم یعنی اللہ کا خلیفہ کیا ہے؟ مقام خلافت الہی کے اس کے اسماء کا مظہر ہے، اور اللہ کی شناخت سوائے اس کے اسماء کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے. تو سوائے خلیفۃ اللہ کی شناخت کے اللہ کی شناخت ممکن نہیں. اسی لیے زیارت جامع کبیرہ کہہ رہی ہے کہ اے محل معرفت الہی آپ پر سلام ہو، اے معرفت الہی کا مقام آپ پر سلام ہو، کیونکہ اس کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو ایک جہت ہے خلیفۃ اللہ کی کو دیکھنے کی، ایک جہت ہے کہ اپنے رب کو پہچاننا ہے تو اس کو پہچانو. ٹھیک ہے نا. وہ آئینہ ہے جس میں جلوہ گر ہے وہ.
بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی؟ اب قرآن کریم اگر یہ کہہ رہا ہے کہ وما ینطق عن الہوا، صحیح ہے نا، یہ ہوائے نفس سے بات کرنے والا رسول نہیں ہے، تو جو کچھ کہتا ہے وہ وہی ہے، جو کچھ کہتا ہے وہ وہی ہے۔ تو معلوم ہو رہا ہے نا کہ کون بول رہا ہے رسول کی شکل میں؟ زبان رسول کی ہے لیکن کلام اللہ کا ہے، جس کا خلیفہ ہے۔ بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی؟ تو اپنے رب کو پہچاننے کے لیے خلیفہ کو پہچانے، یہ تو ایک جہت ہو گئی۔ دوسری جہت کیا ہے؟ دوسری جہت یہ ہے کہ انسان کو جب فاقد کمال خلق کیا، یعنی ابتدا جو ہے اس کی زندگی کی، یہاں خلقت سے مراد یہ زندگی کی اسٹارٹ ہے۔ ہر انسان کیا ہے، جب دنیا میں آیا ہے تو بلینک پیپر ہے، کل ہم دیکھ رہے تھے بلینک پیپر ہے، یعنی کیا ہے، ابھی اس کے اندر کوئی کمال بظاہر نہیں پایا جاتا، اس کو کمالات کا سفر طے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی شخصیت سازی کرنی ہے، ٹھیک ہے، بلینک پیپر ہے نا، شخصیت سازی کرنی ہے۔ تو ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد والے محمد پر، چلیے چلیے جناب ماشاء اللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا رضا بھائی کہ انسان کو فاقد کمال خلق کیا، یہاں تک ہم کل پہنچ گئے تھے، ٹھیک ہے، یہ بات کل ہو چکی، اور انسان طالب کمال ہے، اور اہل البیت نے کہہ دیا کہ ہم نحن اصل کل خیر، ہر خوبی جو ہے اس کی جڑ، اس کی روٹ ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان نے ایک طرف پروردگار نے کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے پہچاننا ہے تو میرے خلیفہ کو پہچانو، خلاصہ سارے مطالب کا۔ تو ایک طرف تو دیکھ رہا ہے کہ زبان رسول اللہ کی ہے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا کلام وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس منزل پر ہے عبودیت کی کہ جہاں اب کیسے مطالب کو کنوے کیا جائے، اس کو کہتے ہیں بزرگان فخر محض، فارسی زبان اس کا لطف لیں گے شاید، فخر محض یعنی ٹوٹل ڈیپینڈنس، میں ہے ہی نہیں اس کے اندر، سمجھ رہے ہیں آپ عزیزان؟ یعنی عبودیت کیا ہے؟ انانیت، میں، ان چیزوں کا خاتمہ کرنا۔ وہ اس مقام پر ہیں آلریڈی، کروانے کے لیے آئے ہیں ہم سے عبودیت، تو ان کا خود اس مقام پہ ہونا ضروری ہے نا۔ تو ایک مقام تو یہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ پھر کہہ رہا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بھئی میں جب دنیا میں آیا تو میں تو بلینک پیپر تھا، ٹھیک ہے، اب کیا ہے، میری شخصیت سازی ہوگی، ٹھیک ہے۔ شخصیت سازی کون کرے گا؟ بہت سارے فیکٹرز ہیں میری زندگی، میرے گھر والے ہوں گے، جس معاشرے میں زندگی گزار رہا ہوں، جن اسکول میں میں ٹائم گزاروں گا، جن اداروں میں، یہ میری شخصیت سازی کر رہے ہوں گے۔ اور اب تو موبائل کر رہا ہے شخصیت سازی، سوشل میڈیا شخصیت سازی کر رہا ہے، ہالی ووڈ کر رہا ہے، صحیح ہے نا، ٹک ٹاک کر رہا ہے، اب تو یہ شخصیت سازی کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ شخصیت سازی تو ہوتی رہے گی، میری حقیقت کیا ہے؟ عقل و شعور کی جب انسان منازل طے کرتا ہے تو یہ بنیادی سوال اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں ہوں کون؟ میں ہوں کون؟ تو کبھی پروفیشن کو اپنی شخصیت سمجھتا ہے کہ یہ میں ہوں، ٹھیک ہے، کبھی کسی معاشرے نے اس کو کوئی رول دیا ہے، کوئی کردار دیا ہے، اس کو سمجھتا ہے، کبھی کسی چیز کو، لیکن یہ ساری شخصیتیں تو اعتباری ہیں۔ شخصیت حقیقی کیا ہے؟ میں کون ہوں کا جواب دنیا نہیں دے گی، میں کون ہوں کا جواب میرا خالق دے گا۔ کہ میں کون ہوں کا جواب کہاں ملے گا؟ کہ وہ چاہتا کیا ہے، کہ میں کیسا ہو جاؤں، میں جیسا ہو جاؤں اس کی مرضی کے مطابق جیسا بن جاؤں وہی میں ہوں۔ سمجھ رہے ہیں کہ میری منزل کیا ہے، کہاں پہنچنا ہے مجھے؟ بھئی تمہارے رب نے تم سے کچھ چیزیں چاہیں، ہمارے رب نے کچھ چیزیں چاہیں، ہم سے کچھ تقاضے کیے، تو ہماری جو اصل حقیقت ہے، ہماری شناخت، ہماری اصلی آئیڈینٹی، وہ ہمیں ہمارے رب سے ملنی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں رب سے ملنی ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے؟ تو اب آیت کریمہ کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً، رسول اللہ کی شکل میں تمہارے سامنے ایک رول ماڈل، نمونہ عمل موجود ہے،
ٹھیک ہے؟ تو کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ تم جو اپنی حقیقت ڈھونڈ رہے ہو اسے میرے رسول میں تلاش کرو. یہ جس راستے پہ تمہیں چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہی ہے جو تمہیں تمہاری حقیقت تک پہنچائے گا. بات پہنچ رہی ہے عزیزان کرام؟ اب اچھا بھائی میری پھر حقیقت کی انتہا کیا ہے؟ کوئی ایک ایبسولوٹ ریالٹی ہے جہاں تک مجھے پہنچنا ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کو دیکھنا وجود انسانی کی وسعتوں کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ انسانی وجود کی جو وسعتیں ہیں وہ کہاں تک ہیں. ایک طرف وہ الہی پہچان کا وسیلہ ہیں، ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے تمہاری اپنی پہچان کا وسیلہ بھی بنایا. بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی؟ کیوں تم فاقد کمال ہو، بلینک پیپر ہو. جیسے جیسے تم کمالات کے سفر طے کرتے جاؤ گے، وہ جو ایک پیپر والی ڈرائنگ آتی ہے نا جس پہ اسکریچ کرتے ہیں تو تصویر بنتی جاتی ہے. یہ اسکریچنگ کا سفر ہے عزیزان گرامی، کہ جیسے جیسے تم کمالات کا سفر طے کرتے جاؤ گے، کمال حقیقی وہ کمال جو میں نے اپنے اہل بیت میں رکھا ہے، محمد و آل محمد میں رکھا ہے، جیسے جیسے ان کی سیرت پر، کیوں نمونہ عمل کہہ رہا ہے، جیسے جیسے ان کی سیرت پر عمل کرتے جاؤ گے نزدیک ہوتے جاؤ گے، ان سے خود سے نزدیک ہوتے جاؤ گے. تمہاری جو حقیقی شخصیت ہے جس پہ میں نے چاہا ہے کہ تم پاؤ اس حقیقت کو، وہ ان کی سیرت میں رکھی ہوئی. یہ تمہارا اپنا ایڈریس ہے، یہ محمد و آل محمد تک لانا تمہارا اپنا ایڈریس ہے. تو وہ آئینہ جو بچپن میں بچوں کو اسکیل دیا جاتا ہے جس میں ٹوسٹ کریں تو شکل چینج ہو جاتی ہے، تصویر، کبھی اس کو دیکھ رہا ہوں کبھی خود کو دیکھ رہا ہوں. تو اگر یہ سفر نہ طے کرے فاقد کمال انسان، صاحب کمال انسان کی پیروی نہ کرے، وہ صاحب جس کو اللہ نے صاحب کمال قرار دیا، محمد و آل محمد. ٹھیک ہے نا؟ ایک دفعہ درود بھیجیے اب محمد و آل محمد پر، زمانہ ادرک نہیں. تو اصل ہر کمال کی اصل کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں، ہم فاقد کمال ہیں، ہم کمال سے ایمٹی ہیں شروع میں، اور ہمیں اس کمال کو حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، بات یہاں تک تو آ گئی ہے. تو اب اگر کل بات ہو رہی تھی اصل کی کہ اصل کیا ہے، اور پانی کی اور تری کی بات ہو رہی تھی کہ تراوٹ اور نمی اور موئسچر جو ہے اس کی اصل پانی ہے، بات پہنچ رہی ہے. تو انسان کے اندر جو اللہ نے بے چینی رکھی ہے، کہہ رہا تھا انسان کیا ہے؟ سکون کا طالب ہے. سکون کہاں سے حاصل ہوگا؟ کل ہم دیکھ رہے تھے کہ دنیا نے جو ایڈریس بتایا وہ سب پہ جا کے دیکھ لیا، تمام ایڈریسز پہ، سکون تو نہیں حاصل ہوا. ہیں ڈگریاں لے لی، پروفیشن جوائن کر لیے، یا اپنے بزنس کر لیے، جیسے بھی جو بھی دنیا نے ایڈریس دیے وسعت کر لی اس میں. ٹھیک ہے نا؟ اپارٹمنٹ سے ولا میں بھی آ گئے، سکون نہیں ہے زندگی میں. تو سکون کہاں رکھا ہوا؟ یہ بے چینی اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے کہ جو متوجہ کرتی ہے کہ اپنے حال سے راضی نہیں ہونا تمہیں. انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ کہیں پہنچنا ہے تمہیں. جو پہنچ جاتا ہے وہ اپنی حقیقی شخصیت کو پا لیتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو نہیں پہنچ پاتا وہ وہی ہے اس کا حال کہ ایک فرضی اور اعتباری میں کو اپنی حقیقت سمجھتا رہا، ایک فرضی اور اعتباری آئیڈینٹی کو اپنی حقیقت سمجھتا رہا کہ عمر تمام ہو گئی. اللہ اکبر. لیکن وہ جو واقعاً چاہتا ہے کہ میں کون ہوں، اور میری جو امیج ہے، وہ جو اگر اسکریچنگ والی ہم مثال دے رہے تھے، وہ تصویر پوری کیسے ہوگی کہ میں کامل ترین شکل دیکھ سکوں کہ میں یہ تھا. وہ آئینہ کہاں ہے جس میں مجھے اپنی حقیقت دکھائی دے؟ وہ آئینہ امام معصوم کی ذات گرامی. اللہم صلی علی محمد وجل فرجہ. تو اس زاویے سے بزرگان کہتے ہیں کہ اہل البیت حقیقت الانسان ہے، اصل انسان اہل البیت. اول ما خلق اللہ نوری، میرا نور تھا جو سب سے پہلے خلق ہوا.
معلوم ہو رہا ہے کہ ابتدا کہاں تھی، خلقت کی ابتدا کہاں سے کی ہے. اب جو بھی مخلوق ہے، خالی انسان کی بات نہیں کر رہا، اس کو اپنی حقیقت اگر تلاش کرنی ہے تو محمد و آل محمد میں تلاش کرنی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ عزیزان گرامی، اپنا کامل ترین جلوہ سوائے آئینہ خلیفہ الہی کے انسان نہیں پا سکتا. اور جب پا لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس انالوجی کو جب عرفاء شہدائے کربلا پہ رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان 7-8 دنوں میں بہت سی لوگوں نے تو 7-8 دن بھی نہیں گزارے مولا حسین کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ نہیں چھوڑ کے جا رہے؟ مولا تو زندگی کا راستہ دکھا رہے ہیں، دنیا کا راستہ دکھا رہے ہیں، حیات کیوں چھوڑ کر نہیں جا رہے؟ تو ایک تحلیل اس کی وہ اس زاویے سے، اس ڈائمنشن کو اپلائی کر کے کرتے ہیں کہ اپنی ذات کی حقیقت، اپنا میکسیمم پاسبل پوٹینشل، اپنی کامل ترین آئیڈینٹی مولا حسین کی شکل میں ان کو نظر آئی. اور جو اس آئیڈینٹی کو پا لیتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ ابھی تو یا فرزند رسول، ابھی تو فرزند رسول اپنے آپ کو پایا ہے، ابھی آپ جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو کیسے چھوڑ کر چلا جاؤں. یہ ہے زاویہ عجیب و غریب. یہ میری کامل ترین حقیقت کا آئینہ آپ ہیں. بسم اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یک زبان نعرہ حیدری، فرزند زہرا کی جلد از جلد آمد کے لیے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی. تو اب یہ شہزادی کونین کی مدد سے ہم یہ منازل طے کریں تو معلوم ہو اور اپنے بچوں کو ٹرین کریں کہ اپنی حقیقت جو تمہاری اصلی ہے، اصل حقیقت تمہاری ہے، اپنی حقیقی آئیڈینٹی اور شخصیت، وہ اگر تمہیں پانی، یہ سب ہم تمہیں کروائیں گے، یہ تو کرنا ہی ہے، پڑھنا ہے، لکھنا ہے، یہ سب کرنا ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تو لوازم زندگی ہے، یہ تو زندگی کے وسیلے ہیں جو کرنے ہی ہیں ہمیں. لیکن تمہاری حقیقت اس سے سوا ہے. وہ جس کا زندگی کا مرکز و محور محمد و آل محمد نہیں ہے، اس کی زندگی میں بھونچال آ جاتا ہے اگر یہ اعتباری اور جعلی آئیڈینٹی اس سے چھین لی جائے. ایک جاب سے فائر ہو گیا تو خودکشی کر لی، کیونکہ اسی کو سب کچھ سمجھتا تھا بیچارہ. اور جو اس حقیقت کو پا لیتا ہے وہ سب کچھ لٹا کر بھی، جو شہدائے کربلا ہیں وہ سکون کی معراج پر ہیں کہ اپنے آپ کو پا لیا. دیکھیں آپ عزیزان گرامی کے مودت فی القربہ میں کتنے اسرار خدا نے رکھے ہوئے ہیں، کتنے اسرار رکھے ہوئے ہیں. عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا. کتنی عجیب بات ہے. اگر قطرہ یہ سوال کرے کہ میری حقیقت کیا ہے تو آپ اس کا اوریجن کی طرف لے کے جائیں گے اس کو کہ تو آیا کہاں سے ہے. وہ دریا فارسی میں وہ ہمارا ریور والا معنی نہیں، غالباً بحر والا معنی ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا. تائید کریں گے آپ میری؟ سمندر، وہ بخارات بنے، وہ بادل بنے، وہ بارش ہوئی، وہ پہاڑوں پر جمی برف جس سے دریا جاری ہوا، تیرا اوریجن وہ سمندر ہے. تو آج اگر اپنی آئیڈینٹی کے لیے پریشان ہے تو تیرا اوریجن، اسی لیے شاعر نے کہا کہ عشرت قطرہ کیا ہے؟ دریا میں فنا ہو جانا. جب تک اپنی اصل میں فنا نہیں ہوگا بے چین رہے. نعرہ حیدری، یا علی مدد. یہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ جو ہم کہہ رہے تھے. یہ سکون کیوں ہے شہدائے کربلا کے پاس؟ کیونکہ اپنی حقیقت کو بھی تو پا لیا کہ اس سے کامل آئیڈینٹی میری، جو حسین ابن علی کے سائے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، نہیں پاسبل ہے کائنات. یہ ہے میرا کامل ترین نقش. عزیزان گرامی، تو آج کی محفل کا بہرحال ایک نقطہ تو یہ تھا، ایک دفعہ درود بھیجیں محمد والے محمد پر. صلی علی محمد والے محمد جل فرجوں، کہ جو ایسے سمجھنے میں انسان کی جو ہے اس کو مدد ملتی ہے ان انالوجی سے. یہ جو میں آپ کے سامنے شعر پڑھ رہا تھا کہ قطرہ جو ہے وہ سمندر کی طرف پلٹے گا، اس کا اوریجن وہ ہے، وہاں سے اس کا اسٹارٹ ہے. جہاں اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں وہ نور جہاں سے خلقت کی ابتدا ہوئی، اس کا مطلب ہے سب کچھ جو ہے اس کی حقیقت
اہل البیت کے اندر رکھی ہوئی. یہ نقطے کا خلاصہ تھا. ایک دفعہ پھر درود بھیجیں محمد والے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. اب اہل البیت کی طرف نگاہ کرنا، ان کے کمالات کو جاننا، پہچاننا، ان سے محبت کرنا، یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کی محب اور محبوب کے درمیان، انسان اور اہل بیت کے درمیان ایک سنک لے کر آتی ہیں. جو ہم کہہ رہے تھے اہم ترین جو اس کے جزو ہیں وہ دو ہیں. اہل بیت کے راستے پہ دو جزو اہم ترین ہیں، اور جو زیارت جامعہ میں بھی تاکید ہے مسلسل، کیونکہ ہماری بحث میں مسلسل ایک سائیڈ میں وہ لائن چل رہی ہے زیارت جامعہ کی، جو ہماری مدد کر رہی ہے اہل البیت کے کمالات کو دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، ان کو سمجھنے کے لیے. تو دو اس کے جو خواص ہیں، جو مقدمات ہیں، جو خاص چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، وہ ہے ایک ہے معرفت اور دوسری ہے محبت. معرفت اور محبت یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، اگر انسان میں صحیح سے رسوخ کر جائیں تو اس کی کامیابی کے لیے کافی ہیں. اب آپ کہیں اطاعت کیوں نہیں کہا میں نے؟ اطاعت کیوں نہیں کہا؟ پریشان ہو جاتے ہیں لوگ، اطاعت کی بات نہیں کرتے آپ، سیرت کی. بھائی میرے بات ساری یہ ہے کہ یہ جو جملہ اس نے آ کر کہا ہے نا مولا حسین سے راستے میں، کہ کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں. بزرگان کہتے ہیں ہمیں اس سے اختلاف ہے جملے سے، کیونکہ انسان ہوتا وہیں ہے جہاں اس کا دل ہوتا ہے. اگر دل واقعی حسین کے ساتھ ہوتا تو آپ حسین کے ساتھ ہوتے. ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ ان کا دل آپ کے ساتھ، دل نہیں تھا. آپ کو عقیدت ہوگی کہ رسول کی اولاد ہے، اس سے زیادہ دل جس کا تھا وہ حسین کے ساتھ موجود تھا. اگر دیکھنا ہے کہ کس کا دل حسین کے ساتھ تھا، کیوں؟ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ اطاعت کو الگ سے کہنے کی ضرورت یوں نہیں پیش آئی کہ پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ اجر رسالت ان کی اطاعت ہے. کیونکہ جو عقلانی دلیل اس کی سمجھ میں آتی ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے. جہاں اطاعت نہیں ہے وہاں محبت نہیں ہے. کیونکہ جب کسی کو محبوب رکھتا ہے تو اس کی مرضی کو اپنی مرضی پر فوقیت دیتا ہے. وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا اگر اس پوزیشن میں ہوتا وہ کیا کرتا. تو جو شیطان رہ گیا پیچھے، اس کی وجہ یہی تھی کہ محبت سے خالی بندگی کر رہا تھا. اگر محبت ہوتی تو حکم محبوب کے آگے چوں چرا نہیں تھی. یہ جو پتا چل رہا ہے کہ مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے، یہ بتا رہا ہے کہ میں باقی ہے ابھی تک، مجھے بنایا. پہلے تذکرہ اپنا آ رہا ہے نا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یہ میں آ کیوں رہی ہے؟ کیونکہ محبت نہیں ہے. جہاں محبت ہے وہاں کیا ہے؟ میں نہیں ہے، اطاعت ہے. اطاعت ہے. کیوں انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ اپنے محبوب کو راضی کر سکوں، اسے خوش کر سکوں، اس کی طرح ہو سکوں، زیادہ سے زیادہ جتنا حد ممکن ہے. دیکھیں اب یہ جو معاملہ ہے نا شناخت، اب اعتراض کر سکتا ہے انسان کو، ہم کہاں اور وہ کہاں، ہے نا اعتراض؟ نظر آ رہا مجھے اعتراض ہے. اب بات تو ٹھیک ہے، اعتراض ہے، بات یہ نہیں. بات یہ کہ آپ کی کل شناخت، آپ کا جو کل میکسیمم پوٹینشیل ہے کمالات کا، جیسے جیسے یوٹیلائز ہوتا جائے گا، وہ میں جو اسکریچنگ والی مثال دے رہا تھا، وہ رنگ والی جو خالی پیپر والی، آپ کے نقش بنتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے جیسے آپ صاحب کمال ہوتے جا رہے ہیں، آپ کی کھوئی ہوئی میں آپ کو ملتی جا رہی ہے، اپنی گم شدہ میں کو آپ پاتے جا رہے ہیں. چل رہے ہیں میرے ساتھ؟ ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہے کہ آپ نے میکسیمم بالفرض، اب یہ تو اس کی انتہا کہاں تک ہے ہمیں نہیں پتا، کمالات کی انتہا خدا نے کہاں تک رکھی ہمیں نہیں معلوم. جہاں تک بھی رکھی ہے ایک لمٹ سیٹ کریں اس کی. مثلا اگر پیسوں میں روپیز کے حوالے سے دیکھیں اس کو، یا ویلتھ کے اشارے میں، 1 ملین، مثلا 1 ملین کراؤن آپ کی ٹوٹل کمالات کی میکسیمم پیک ہے، ٹھیک ہے. یہ 1 ملین کراؤن اہل البیت کے پاس ہے یا نہیں؟ جو بھی آپ کی پیک ہے یہ ان کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ اس کے علاوہ ان کے پاس کیا ہے یہ ابھی آپ کا معاملہ نہیں ہے، لیکن جو بھی آپ کی حد ہے وہ تو اس میں ہے نا. تو آپ کی حقیقت کا جو آپ کو اپنا جو چہرہ دیکھنا ہے جس آئینے میں، وہ آئینہ وہ ہے. اس آئینے میں اس کے علاوہ اور کیا ہے اس کا بھی آپ سے تعلق نہیں، وہ تو ہے ہی.
اس کے اور اس کے رب کے بیچ میں جو ہے وہ اور ہے معاملہ. لیکن آپ سے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے نمونہ عمل, اس کی سیرت پہ چلتے رہو, اس کی پیروی کرتے رہو, اس کی اطاعت ایسے ہی ہے جیسے میری اطاعت. یہ آپ کی جو لمٹس ہیں, حدود ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہے وہ. آپ سے یہ نہیں چاہا کہ وہاں پہنچ جاؤ قاب قوسین و ادنیٰ پہ, خدا نہ کرے. سمجھ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ شاید عرفا کہیں کہ یہ بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں, نہیں معلوم, واللہ عالم کیا انسان کی حد کیا ہے, لیکن کہیں تک تو ہوگی. تو وہ جہاں تک بھی ہے وہ تو ان کے اندر ہے, وہ ان کے پاس ہے, بات پہنچ رہی ہے. اس کے علاوہ ان کا سرمایہ کتنا ہے وہ جانے اور ان کا خالق جانے. بات پہنچ رہی ہے عزیزان؟ تو یہ ابہام ذرا دور کرتے چلیں. ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیج دیگا محمد صلی اللہ محمد عجل فرجہ. اب جو بنیادی دو چیزیں میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ بزرگان نے کہا ہے کہ اسٹریس جو ہے سارا دین کے اندر وہ محبت اور معرفت اور محبت, دو چیزیں, اور دونوں ایک دوسرے کو ٹریگر کرتی رہتی. جیسا محبت میں آگے بڑھتا ہے انسان چاہتا ہے میں اور جانوں, جیسا جانتا جاتا ہے اور محبت ہوتی جاتی ہے. تو ایک دوسرے کو دونوں ٹریگر کر رہے ہوتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے میری عزیزان گرامی؟ اب یہ جو محبت کا اور قلب کا سارا معاملہ ہے, اس میں ایک مسئلہ ابھی کچھ دن پہلے ہم ایک محفل میں یہ گفتگو ہو رہی تھی, جو شریک تھے ان کے لیے ریویژن, جو نہیں تھے انشاءاللہ پروردگار خدا کرے منتقل ہو جائے میں پہنچا پاؤں. تو یہ آیت اللہ فاطمی صاحب کی مرحوم کی تحریر ہے, تحلیل ہے, تجزیہ ہے ان کا, خدا کرے کہ پہنچا سکوں. ایک دفعہ درود بھیجیں محمد والے محمد عجل فرج, عجل فرج. تو بہت ہی کم اہل البیت کے جو معرف ہیں اس میں عشق کا لفظ یوز ہوا, ٹھیک ہے, بہت ہی کم یوز ہوا. ایک جگہ جو اس کی مثال ملتی ہے یعنی محبت شدید, اس میں قرآن بھی اگر کہہ رہا ہے کہ مومنین وہ ہیں جو اللہ سے شدید حب رکھتے ہیں, عشق کا لفظ بہت ہی کم ہے. اور ہمارے ہاں جو اردو ادب میں خاص طور پہ اور شاید فارسی میں بھی ایسا ہی ہو, عشق کو ایک سپرلیٹو ڈگری سمجھتے ہیں. محبت سے اگر آگے نکل جائے تو انسان جو ہے وہ عشق میں ہے, ٹھیک. بہرحال اب یہ جو معاملہ ہے سارا, وہ جو چند گنتی کے بزرگان کہتے ہیں مواقع ہیں جہاں پہ یہ لفظ عشق استعمال ہوا ہے. ان میں سے ایک جگہ یہ ہے جب جناب امیر گزر رہے ہیں, صفین کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں رکے ہیں اس مقام پر, اس سرزمین پہ رکے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہذا مسارع العشاق یا مسارع العشاق, اس طرح کوئی لفظ. یہ عاشقوں کی وعدہ گاہ ہے. عاشق وہ علی جیسا عاشق اگر کسی کو عاشق کہے تو شہدائے کربلا کی عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہے عشق حقیقی. ٹھیک رہے ہیں آپ عزیزان کرام؟ اب معاملہ جو عرف عام میں یہ ہوا کہ یہ لفظ کیونکہ ادب میں اور شعر میں اور نثر میں اتنا زیادہ مجازی معنی میں استعمال ہوا کہ نارملی اسکالر جو ہیں وہ اس سے گھبراتے ہیں. یوں کہنا چاہیے کہ دوستوں کے اسکالرز نے تو بالکل ہی لکیر کھینچ دی اس پہ کہ یہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ سے عشق کر رہا ہوں, اچھا انہوں نے ہٹا دیا باہر. اور اس کی ریزن بھی سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہ اس راستے کے مسافر ہیں جہاں پہ عشق نہیں کرنا آپ نے, ہے نا. اب میں کیا تاریخ کو مثالیں پیش کروں کہ ایک بندہ گڑ گڑا کے پروردگار سے راز و نیاز کر رہا ہے, اس کو آ کے کسی نے, اب یہ کہنا پڑے گا, کسی نے لات ماری, ٹھوکر مار کے اس سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ کیا, وہ عشق میں تھا, اپنے رب سے راز و نیاز کرا, گڑ گڑا, نماز پڑھا کرو اور اپنے گھر جایا کرو. اب یہ سعودی اسلام سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں کیا ہے؟ خشک خالی اپنے قلب کو اگر انسان مردہ کر لے تو اس کا نتیجہ یہ ہے وہابیت, اور زندہ کر لے تو اس کا نتیجہ یہ ہے تشیع. دیکھ رہے ہیں آپ, 40 جیسی تہذیبیں جنم لیتی ہیں اس عشق و محبت سے کہ انسان میں اگر ہمت ہے کائنات میں اس وقت دنیا میں تو مثال پیش کر کے دکھائے. یہ ہے تہذیب. قلب کو جس نے اپنے زندہ کیا, محبت کو پروان چڑھایا, اس سے انسانیت صادر ہوا کرتی ہے, وہ اچھا انسان بنا کرتا ہے, کلیجے نہیں چبایا کرتا دوسروں کے نکال کے. وہ راستہ اہل بیت کے دشمنوں کا راستہ ہے. اللہ اکبر. بہرحال تو عزیزان گرامی, یہ کیونکہ اسکالرز ڈر رہے ہیں اس سے,
تو اہل تشیع کے اندر بھی بعض علماء نے اس سے اختلاف کیا کہ نہیں بھائی اس کو نہ استعمال کریں، لیکن بہرحال حقیقت کیا ہے تو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ جب بھی انسان دیکھتا ہے، خاص طور پہ کیونکہ عشق اور عقل کے بیچ میں جو تضاد دکھایا جاتا ہے ہماری شاعری میں، مثال دوں علامہ صاحب کی کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عقل ہے محو تماشا. تو کہنے لگے کہ بھائی عشق تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی مثال کیوں دی جاتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اب عقل عادی سے، یعنی دنیا والوں کے نزدیک جو عقلانیت ہے اس سے بڑھ کر کام انجام دیا. ٹھیک ہے بھائی، لایا جا رہا ہے آگ میں، ان کو ڈالنے کے لیے تیار ہے، نمرود نے آگ بھڑکا لی ہے، فرشتہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہیں تو میں بجھا دوں، کہنے لگے نہیں میرا اور اس کا معاملہ ہے، میں دیکھتا ہوں کہ وہاں سے کیا آتا ہے. میں نہیں ہے عزیزان، یعنی بچنے کی خواہش بھی تو میری ہے نا، اس کی خواہش کیا ہے؟ جل جاؤں تو جل جاؤں. دیکھ رہے ہیں آپ کہاں پہنچا ہے اور کیسے. ابھی ابو ہارون کی مثال ہم دیتے ہیں، ابو ہارون مکی غالباً ان کا نام تھا پورا، جو امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. شاہد مثال دوسری مثال یہ ہے کہ وہ خراسانی جو آ کے بیٹھا ہے مولا کے پاس اور کہہ رہا ہے آپ خروج کریں، خراسان میں اہل خراسان کی تلواریں آپ کے ساتھ ہیں، یہ معاملہ ہے وہ معاملہ ہے. اور مولا جواب میں کیا کہتے ہیں؟ تنور روشن کیا جائے، تندور میں آگ لگائی جائے. اور اس کے بعد گفتگو کر رہے ہیں، اس سے باتیں چل رہی ہیں، جو بھی ہو رہا ہے. جب آگ روشن ہو گئی تو یہ جو دعوت قیام دے رہے تھے امام کو، ان سے مولا نے کہا کہ تندور میں تشریف لے جائیے. ہمیں بھی ذرا اپنے آپ پہ رکھ کے سوچنا چاہیے نا کہ اگر ہم مولا کو آج دعوت قیام دے رہے ہیں تو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ سوال تو ہے نا. عاشقی کی دنیا یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم مولا کو پکارنا چھوڑ دیں یا اجل الاجل کہنا چھوڑ دیں، وہ واجب ہے ہم پہ، سب واجب ہے، لیکن ذرا کھنگالے تو انسان. تو جیسے ہی مولا نے کہا کہ جاؤ تندور میں تو گھبرا گئے، کہنے لگے مولا مجھے عذاب نہ دیں، شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف فرما دیجئے. سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں آگ میں چلا جاؤں میں. صحیح ہے نا، اچھی خاصی زندگی گزاری، خواہ میں آگ میں چلا جاؤں. ہاں دعوت نصرت دے رہے ہو تو میرٹ تو پروف کرو. امام کو جنگ میں جھونکنے کی دعوت دے رہے ہو تو اپنے آپ کو آگ میں جھونکنے کا حوصلہ تو پیدا کرو. نہیں قبول کیا، بات ٹھیک تھی، یعنی اس کے لیول کے حساب سے بات ٹھیک تھی. اس گفتگو کے دوران امام کے چاہنے والے ابو ہارون مکی تشریف لے آئے. مولانا نے کہا ابو ہارون آگ کے اندر چلے جاؤ. سوال نہیں کیا، استغفار نہیں کیا. ادھر مولا نے کہا آگ میں چلے جاؤ، آگ میں جا کے بیٹھ گئے. اب تندور کے اندر داخل ہو گئے اور مولا نارمل گفتگو کر رہے ہیں خراسانی سے. اس چاہنے والے کا حال بتاؤ. اب یہ بتا رہے ہیں کہ تم سے زیادہ ہم اہل خراسان سے واقف ہیں. اس چاہنے والے کا حال بتاؤ وہ کیسا ہے، نام لے لے کے. سے نہیں مولا ناموں، جو مولا نے کہا ہے نا کہ ہم فرش عزا پہ آنے والوں کے ناموں سے، ان کے انساب سے، ان کے خاندانوں سے واقف ہیں. یہ نہیں سمجھے کہ ہم ون سائیڈڈ عشق چل رہا ہے. کل میں کہہ رہا تھا وہ امام ہی کیا جس کا کائنات پہ تصرف نہ ہو. میں کیا، وہ جو ریت کی تہوں میں چھپے ہوئے کیڑوں کی حاجت روائی کر رہا ہے، وہ اتنا بڑے جیگتے جاگتے انسان سے کیسے؟ یہ ہماری اپنی کم معرفتی ہے، بے معرفتی کا کہ ہم کبھی کبھار سوچتے ہیں کہ مولا کی شاید مجھ پر نظر نہیں ہے. ہاں بابا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر بہجت مروں کا جملہ عجیب ہے کہ یہ زبان سے نکلی ہوئی جو میرا لفظ ہے، اس کی آواز میرے کان سے پہلے صاحب الزمن تک پہنچتی ہے. حسین کہہ رہا تھا کہ وہ جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار، وہ ہے تیرے زمانے کا بھائی امام، جس سے میرا خیال پوشیدہ نہیں ہے. عمل تو بہت بات کی بات، میرا خیال اسکین کر رہا ہے. کیوں اسکین کر رہا ہے؟ کیونکہ من الظلمات الی النور دیکھ رہا ہے، جہاں جہاں غلطیاں ہیں اس کو ہٹاؤں، پازیٹیو خیال انجیکٹ کروں. مگر میرا اپنا بھی تو میرٹ ہے کہ میں قبول کروں اس کو. تو دعاؤں میں سے ہمارے پاس ایک دعا یہ کہ پروردگار مجھے ان چیزوں کی قبولیت کی صلاحیت عطا فرما جو تیری طرف سے وارد ہوتی ہے.
یعنی وسوسے اور الہام میں تمیز سکھا دے مجھے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ خراسانی سے گفتگو ہو رہی ہے، اور خراسانی یہ پریشان ہے کہ ابو ہارون تو آگ میں چلا گیا اندر، اس کا کیا ہوا؟ بات ٹھیک ہے نا بھائی، پریشانی بنتی ہے۔ مولا نے پریشانی کو دیکھ کے کہا کہ جا کے دیکھو اس کا حال۔ تو جا کے جب اس نے ابو ہارون کو دیکھا تو وہ آگ کے درمیان اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے، شعلوں کے درمیان۔ یہ جو حکم تھا کہ ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، یا نار کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا۔ اب یہ ہے تکوینی، ولایت تکوینی جو آپ کہہ رہے تھے اس دن، کہ عالم کے تکوین میں تصرف ہے۔ جس نے یہ رولز بنائے ہیں وہ رولز کو چینج بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ آگ کا کام ہے جلانا، جب تک میں چاہوں، جب تک۔ تو روایت کہتی ہے جب اس کو سرد ہونے کا حکم دیا تو اتنی سرد ہو گئی کہ ابراہیم کے دانت بجنے لگے۔ پھر وہ جو اگلا حصہ ہے آیت کا، مگر سلامتی کے ساتھ، اس کو سردی نہیں لگوانی ہمیں، ہمارا خلیل ہے وہ، لیکن وہ بھی تعمیل میں حکم کے کہاں تک چلی گئی۔ تو یہ عزیزان گرامی تصرف، خلیفۃ اللہ کائنات کے ذرے ذرے پر ولایت رکھتا ہے کا مطلب یہی ہے کہ ولایت تکوینی ہے، جب چاہے تصرف کرے اور بیہیویئرز کو چینج کر دے۔ ٹھیک ہے؟ تو ابو ہارون مکی سکون سے اطمینان سے شعلوں کے درمیان بیٹھے ہوئے۔ اب جو یہ تعداد بتا رہا تھا خراسانی، بتا رہے تھے کہ اتنے ہزار ہیں، اتنے لاکھ ہیں، جتنی تلواریں، مولانا نے کہا خراسانی اس جیسے کتنے ہیں؟ تو کہا مولا ایسا تو ایک بھی نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ ولایت کی منزلیں عزیزان گرامی۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ اب جو تجزیہ و تحلیل کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ابراہیم کا کام عاشقانہ تھا، یا ابو ہارون کا کام عاشقانہ تھا، شہدائے کربلا کا کام عاشقانہ تھا۔ عقل کا کام، اگر عقل کی سنتے تو وہ انہیں ان کاموں کو انجام نہیں دینے دیتی۔ یہ تحلیل، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جتنا عقل سے دور ہو اتنا ہی بڑا عاشق بن سکتا ہے۔ عقل اور عشق دو متضاد چیزیں ہو گئیں، بات پہنچ رہی۔ یہ تحلیل ہے، یعنی عام انسان اس طرح، یہ جو ہمیں یہ عقل ہے محو تماشا، اس کو ہم وہ کر رہے ہیں، اس کی کریٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عرفا کی تحلیل کی روشنی میں۔ تو معاملہ ہے کیا؟ یہاں پہ بزرگان کہتے ہیں کہ نہیں، معاملہ یہ نہیں۔ اگر آپ حدیث اصول کافی اٹھا کے دیکھیں تو کتاب عقل و جہل میں عقل کی فضیلت میں کتنی حدیثیں، خود عقل کو رسول اللہ کی تجلی کہا گیا، نور کی۔ کیوں؟ کیونکہ عقل کی بنیادی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ قوت جس سے آپ صحیح اور غلط میں تمیز کرتے ہیں، وہ قوت جس کے سہارے آپ تیرگی کو چیر کے نور تک پہنچ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک چیز آپ کے لیے مجہول ہوتی ہے، مبہم ہوتی ہے، کھوجتے 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 پہنچ جائیں گے جہاں تک آپ کی امکان کی حد ہے۔ تو اگر بچہ جو ہے وہ الیکٹرک سوئچ کے اندر انگلی ڈال رہا ہے بچپن میں، تو آپ کی نظر میں یہ کام غیر عاقلانہ ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اسے صحیح اور غلط کی تمیز ابھی صحیح سے نہیں آئی۔ عقل جیسے جیسے کامل ہوگی خود ڈالنا چھوڑ دے گا اس میں۔ تو عقل کی بنیادی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ صحیح اور غلط میں تمیز، وہ قوت جس کے سہارے انسان صحیح اور غلط میں تمیز کیا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہ جنود عقل و جہل اور اس طرح کی بہت ساری ہمارے پاس حدیثیں جس میں عقل کی فضیلت ہے۔ تو پھر ہم عقل کی فضیلتوں کو جو بیان ہوئی ہیں محمد آل محمد کی تعلیمات میں، ان کو یہ اپنی مجازیات کے ساتھ کیسے وے کریں، ان کو کیسے انالائز کریں ہم، کہ اگر وہ اتنی پس چیز تھی تو جنود عقل جو لشکر ہیں ان کو رسول اللہ کے لشکر کیوں کہا گیا؟ وہ جو پازیٹیو ایٹریبیوٹس میرے اور آپ کے وجود میں پائے جاتے ہیں انہیں کہا گیا یہ رسول اللہ کے لشکر ہیں تمہارے باطن، اور وہ جو نیگیٹو ایٹریبیوٹس ہیں وہ شیطان کے لشکر ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہمارے بات عزیزان؟ جتنا ان نیگیٹو ایٹریبیوٹ سے نجات پاؤ گے اتنی ہی مملکت ولایت استوار ہوتی جائے گی۔ ہمیں نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاق کا معاملہ ایسی ہے جو رشتہ دیکھنے میں ٹائم آتا ہے ان کا اخلاق اچھا ہے۔ نہیں، اخلاق کے معنی بہت ڈیپ ہیں۔ صفات عالیہ، اور اب کیا بہرحال اب وقت تو ہے نہیں ان باتوں کا، لیکن صفات رذیلہ سے نجات ہے، صفات عالیہ کا حصول ہے، یہ خلاصہ ہے اس کہانی کا۔ بہرحال اب یہ ہماری تجزیہ تحلیل کیا ہوئی کہ عاشق جب تک نہیں بنا جا سکتا جب تک عقل کو پیچھے نہیں ہٹایا جائے گا۔ اس کو ہٹائیں۔ اصل تحلیل کیا ہے؟
جب اہل البیت اتنی زیادہ حمد کر رہے ہیں، مدح کر رہے ہیں عقل کی، تو بزرگان کہتے ہیں کہ خاص طور پہ یہ آغا فاطمی مرحوم بہت بڑے عارف ہمارے دور کے گزرے ہیں، کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہوا، تو وہ فرماتے تھے کہ دیکھو ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں انوار اولیے. یہ کیا ہے انوار اولیے؟ بیسک سینٹی، بنیادی صحیح اور غلط کی تمیز جو ایک ایوریج انسان کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جسے نہیں ہوتی اسے آپ دیوانہ کہتے ہیں. دیوانہ کیوں الگ شناخت ہو رہا ہے؟ کہ یہ بیسک سینٹی سے دور ہے، جتنی کم از کم ہونی چاہیے تھی اتنی اس کے پاس نہیں ہے، اسی لیے ایب نارمل ہے. نارمل کیا ہے؟ ایک بیسک سینٹی جو ہونی چاہیے. یہ تو ہمارے اذہان میں ہے نا پیچھے، جبھی ہم عاقل اور دیوانے کو وہ کر رہے ہیں نا. تو عزیزان گرامی یہ ہے بیسک سینٹی، انوار اولیے. جب انسان اس محبت و مودت کے راستے پر اخلاص سے چلتا ہے، اخلاص سے بندگی کی راہیں طے کرتا ہے، منازل طے کرتا ہے، تو اسے کچھ ایکسٹرا نورانیت عطا ہوتی ہے جو ان انوار اولیے پر حاوی ہو جاتی ہے. بات پہنچ رہی ہے میری؟ اگر میں کہوں کہ کل آپ کی ان سے فلاں صاحب سے آپ کو ملاقات کرنی ہے اتنے بجے، میری ان سے بھی ہم آہنگی ہو گئی ہے، وہ آ جائیں گے. یہ ہے ابتدائی حکم، بیسک حکم ہے. 2 گھنٹے بعد اگر میں آپ کو دوبارہ کال کروں کہوں کہ نہیں یہ ملاقات کینسل ہو گئی ہے، تو یہ حکم اس حکم پر حاوی ہو گیا. ٹھیک ہے معاملہ. تو انوار اولیے کے اوپر جب جیسے جیسے انسان رشد و ترقی کے مراحل طے کرتا ہے، اسے ایسی نورانیت عطا ہوتی ہے جو ان انوار اولیے پر حاوی آ جاتی ہے. اب وہ ان بیسک سینٹی والوں سے الگ ہو گیا، اور یہی ہے عشق کی منزل، کہ وہ انوار عقل کو حاصل ہو جائیں جس میں مجنون نہیں ہے. وہ مجنون وہ تھا جس کے پاس بیسک سینٹی بھی نہیں ہے. اب 3 کیریکٹر ہو گئے. ایک وہ جو مجنون ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ نعرہ یہی ہے کہ مجھے نہیں چھیڑو. چھیڑو سے مراد کیا ہے کہ فقہا کو کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے تنگ نہیں کرو. شریعت اپلائی نہیں ہوتی مجھ پہ. کیوں؟ کیونکہ میں حسین کا عاشق ہوں. اچھا وہ بھی یہ نہیں ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ کمتر منزل پر ہیں ابھی جو آپ احکام کو فالو کر رہے ہیں. میں تو عشق کی منزل پر ہوں. اور شعر سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا بھائی اگر واقعی عشق کی منزل پر تھے تو سوال وہی ہے. عشق تو سرنڈر لے کر آتا ہے. میں تو ہوتی ہی نہیں عشق میں. جہاں عشق میں پائی جائے جو قول معصوم سے ٹکرا رہی ہو، اس کا مطلب ہے یہ عشق نہیں ہے، شیطنت ہے. یہ شیطان کی سنت ہے اپنی میں کرنا. غالب وہی تھا عبودیت کا. اس کا بھی 6000 سال پر محیط ہے 2 رکعت نماز. یہ ہے عبادت کا لیول. لیکن عشق حقیقی یہ ہے کہ عباس سفر کی تیاری کرو تو ساری فیملی بچے گھر بار ایک لائف چل رہی ہے ابوالفضل العباس کی. سوال نہیں ہے، سفر کی تیاری شروع ہو گئی. یہ ہے عشق. پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی. تو عشاق کے پاس یہ بیسک سینٹی ایسا نہیں ہے کہ یہ مجنون ہے، یہ بیسک سینٹی والا ہے، اور یہ وہ ہے جو عاشق ہے. 3 کیریکٹر ہمارے سامنے آ گئے. اس عاشق کو یہ ساری باتیں پتہ ہیں جو اس بیسک سینٹی والے کو پتہ ہیں. زندگی جینے کے فائدے شہدائے کربلا کو معلوم ہیں. اپنے اہل و عیال کے درمیان وقت گزارنے کا سرور سے ناآشنا نہیں ہیں. وہ حلال لذتیں جو اللہ نے قرار دی ہیں اس کا جو لطف ہے اس سے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ناآشنا ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے. مجنون اگر خدا نہ کرے ہم کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو نیچے لے گئے ہم انہیں. یہ معلوم ہے، لیکن وہ جو نورانیت حسین ابن علی نے عطا کی ہے اس کی روشنی میں عقلانی طور پہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ حسین کے ساتھ شہید ہو جانا 1000 بار ایسی زندگی سے بہتر ہے جو حسین کے سوا ہو. بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی. یہ ہے عشق جس میں عقلانیت اپنی معراج کو پہنچتی ہے. یہ ہے حقیقی مطلب. بات بہرحال فرصت تمام ہوئی. جو لب لباب ہے گفتگو کا وہ یہ ہے کہ ذکر عاشقوں کا. سوچ رہا تھا کہ حسین کے ایک عاشق کو آج یاد کریں جس کا نام تھا مسلم اوسجہ. چند جملے. اب یہی تو ایام ہے عزیزان گرامی
اور بقول شاعر کے بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو بس، کسے معلوم کس کے نصیب میں اگلے سال محرم رکھا ہے، پروردگار نے نہیں رکھا۔ تو اگر چند منٹ کی جو ہے وہ وقت سے اوپر ہو جائیں تو تحمل کریں ہم۔ تو مسلم اوسجہ عزیزان گرامی ان افراد میں سے ہیں جو کوفہ کے رہائشی تھے اور حبیب بن مظاہر کے دوست تھے۔ حبیب اور مسلم اوسجہ میں ایک رفاقت، ایک دوستی پائی جاتی تھی۔ مسلم اوسجہ کا کام کیا تھا؟ جب مسلم بن عقیل کی تحریک کوفے میں اپنی پیک پر تھی تو سرکار مسلم اوسجہ کی ذمہ داری تھی کہ ویپن جمع کیے جائیں، اسلحے کو جمع کرنا سرکار مسلم اوسجہ کی ذمہ داری تھی۔ تو بہت ہی خاص یعنی دو افراد تھے یہ اس تحریک کے کردار تھے، حبیب اور مسلم۔ جب وہ تحریک مسلم کی ظاہری طور پہ جب بے وفائی ہو گئی، چھوڑ کے چلے گئے لوگ مسلم کا ساتھ، وہ تحریک اپنے انجام کو نہیں پہنچ سکی، تو مسلم اوسجہ جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ اور پھر وہ چاند جو حسین کا چھپا ہوا تھا وہ کربلا کی زمین پر نمودار ہوا، حسین کے لشکر میں اسے دیکھا گیا۔ اس نے کیسے اپنے آپ کو کوفے کی اس فضا سے نکال کر پہنچایا حسین ابن علی تک، یہ ہمارے لیے یہ بتلا رہا ہے ہم کو کہ جو واقعی پہنچنا چاہتا تھا ابن زیاد کے کرفیو کو توڑ کر وہ پہنچ گیا حسین تک۔ آسان نہیں تھا لیکن ایک ہنر تو تھا نا، بہرحال وہ پہنچ گیا۔ اب جب کامیاب ہو گئے یہ شہدائے کربلا اپنے امتحان میں، حسین نے چراغ بجھایا، کہا تم سب آزاد ہو، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ تو جن لوگوں نے اٹھ کر اپنی وفا کی جو ہے وہ حسین کو یقین دلایا اپنی وفا کا اور چھوڑ کر جانے سے انکار کیا، اس میں ایک مسلم اوسجہ بھی ہے۔ اور تاریخ نے ایک جملہ جو مسلم سے منسوب کیا وہ یہ ہے کہ اگر معلوم ہوتا، زہیر سے بھی منسوب ہے مسلم سے، کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم ہمیشہ زندگی گزاریں گے، جبکہ ایسا نہیں، ہمیں ایک دن مر جانا ہے، لیکن اگر بالفرض زندگی ہمیشہ کی ہوتی اور اس میں کوئی رنج و غم نہیں ہوتا، جبکہ ایسا نہیں ہے، زندگی بہرحال رنج و غم کا ساتھ ہے، لیکن اگر بالفرض ایسا ہوتا کہ ہمیشہ جینا ہوتا، رنج و غم سے عاری زندگی ہوتی، پھر بھی اے فرزند رسول آپ کی رکاب میں شہادت کو، آپ پر اپنی جان نثار کرنے کو ایسی زندگی پر ترجیح دیتا۔ اب تو مجھے معلوم ہے کہ ایک دن مر جانا ہے، 1000 بار فرزند رسول میں مارا جاؤں، مجھے پھر زندہ کیا جائے، آپ کا ساتھ چھوڑ کر مسلم اوسجہ نہیں جائے گا۔ عاشور کا دن طلوع ہوا عزیزان گرامی، اور ان اصحاب کے لیے کہ جن کے لیے تاریخ کہتی ہے کہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہ رہے تھے شہادت میں، عجیب، حسین نے قانون بدل دیا۔ لوگ زندگی کی خواہش کرتے ہیں، موت کو پیچھے ڈالتے ہیں، لیکن یہ حسین کے چاہنے والے کس قدر عجیب ہیں، یہ ہیں وہ نورانی عقول رکھنے والے کہ جو چاہ رہے ہیں کہ پہلے میں چلا جاؤں، پہلے میں چلا جاؤں، کون اپنے مولا پر پہلے قربان ہوگا۔ پھر عزیزان گرامی وہ وقت آیا کہ جب مسلم اوسجہ نے لشکر یزید پر حملہ کیا، شجاعانہ جنگ کی، اور شجاعانہ جنگ کیسے نہ ہو کہ جس کو موت کا خوف نہیں، جو موت سے گلے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ حسین کے شیر نے حملہ کیا، پھر وہ وقت آیا کہ جب کہا اے فرزند رسول مسلم کا آخری سلام قبول کیجئے۔ آئے مولا سرہانے مسلم کے، اور مسلم کے سرہانے ایک ہستی اور آئی، وہ حبیب ابن مظاہر جو کوفے کا پرانا رفیق تھا نا، وہ بھی آ گیا سرہانے۔ اب عجیب جملہ حبیب نے کہا مسلم چند سانسیں تمہاری باقی ہیں، کوئی وصیت کرنا چاہو تو حبیب حاضر ہے۔ ایک مرتبہ اپنے زخمی چہرے پر بمشکل اپنی آنکھیں کھولی جو خون میں ڈوبی ہوئی تھی، کہنے لگے حبیب وصیت بس اتنی ہے کہ رسول کے بیٹے کا ساتھ چھوڑ کر مت جانا۔
ایک مرتبہ حبیب نے تڑپ کر کہا مسلم تیری وصیت قبول ہے، ارے مطمئن ہو میں حسین کا آخری سانس تک ساتھ چھوڑ کر جانے والا نہیں۔ ایک مرتبہ کسی کے رونے کی آواز سنائی دی، کسی بی بی کے۔ مولا حسین نے استفسار کیا کہ یہ کون بی بی ہے جو رو رہی؟ کسی نے کہا فرزند رسول مسلم کی زوجہ ہے جس کے گریے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی کچھ ساعتیں گزریں، کچھ دقیقے گزرے اگر درست ہے تو مولا نے دیکھا کہ خیمہ گاہ سے ایک کم سن جوان، کیسے میں بدلاؤں کہ تقریباً شاید شہزادہ قاسم جیسی اس کی عمر ہوگی یا اس سے بھی کم، خیموں سے نکل کر جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو کے آیا، اور اس نے آ کر کہا کہ فرزند رسول مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ مولا نے کہا کہ اے نوجوان تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں مسلم اوسجا کا بیٹا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ عزیزان گرامی، یہ عقول کہاں تک پہنچی ہیں، یہاں تک لانا چاہ رہا تھا۔ ادھر مولا نے سنا کہ ارے یہ مسلم کا یتیم آ گیا، کہنے لگے ارے ابھی تو اس جوان کی باپ کا سایہ اٹھا ہے، ابھی تو یہ صدمہ اس خانوادے نے دیکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی ماں راضی نہ ہو، میں کیسے اجازت دے دوں۔ ادھر رسول کے بیٹے کی آواز خیمہ گاہ تک گئی، وہاں سے مسلم کی زوجہ پکاری فرزند رسول ارے میں نے ہی تیار کر کے اپنے لال کو بھیجا ہے، اسے اجازت دے دیجئے۔ پس عزیزان گرامی 2 محرم آ گئی، یہی وہ روز تھا جب ابن زیاد کا قاصد حر کے لشکر کی طرف آیا، حسین کو سلام کیے بغیر حر کے لشکر کی طرف چلا گیا۔ ابن زیاد کا خط اس نے حر کو پیش کیا، اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ حر جیسے ہی یہ خط تجھ تک پہنچے حسین ابن علی پر سختی کر، ان سے سختی سے پیش آ اور انہیں ایسی جگہ پر روکنا جہاں نہ پانی ہو، جہاں نہ سبزہ ہو، بے آب و گیا بیابان میں انہیں روک لے، اور میرا یہ قاصد تیرے ساتھ رہے گا جو تیری نقل و حرکت کی مجھ تک رپورٹ پہنچائے گا۔ عزیزان گرامی حر نے بہرحال مولا حسین کو وہ خط دکھایا اور کہا کہ فرزند رسول اب میں مجبور ہوں، اب میں آپ کو اس سے زیادہ آگے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، بس مختصر کریں عزیزان گرامی۔ مولا حسین نے روایت کہتی ہے کہ اس سرزمین کی خاک اٹھائی، اس کی خوشبو سونگھی، پھر ایک مرتبہ ایک خاک اپنی جیب سے نکالی، اس کی خوشبو سونگھی۔ اس کے بعد مولا نے کہا یہی وہ جگہ ہے کہ جس کے لیے ہمارا وعدہ ہے، یہی وہ جگہ ہے کہ جب میں بابا کے ساتھ صفین کے لیے جا رہا تھا تو کہہ رہے تھے یہ عاشقوں کی وعدہ گاہ ہے، یہیں ان کی سواریاں رکیں گی، یہیں ان کے خیمے لگائے جائیں گے۔ کسی نے بابا سے پوچھا تھا کہ مولا یہ کن افراد کی بات ہو رہی ہے؟ تو بابا نے یہ جواب دیا تھا کہ رسول کے خاندان کا ایک قافلہ اسی مقام پر آ کر ٹھہرے گا، بس یہیں ہمارے اترنے کی جگہ ہیں، خیمے لگا دیے جائیں۔ عزیزان گرامی، روایت کہتی ہے کہ قاصریہ نینوا کے افراد کو جمع کیا مولا نے، جو مالک زمین تھے، ان سے وہ زمین، اور یہ حسین کا کردار ہے، خدا کی قسم 60,000 درہم کے عوض وہ زمین پہلے خریدی ہے۔ اللہ اکبر! ایسے ہی نہیں، حسین کا اخلاق ہے کہ راوی کہتا ہے کہ ایک دفعہ ہم حسین ابن علی کے ساتھ جا رہے تھے، کسی گھر کے سامنے سے مولا کو پیاس لگی، مولا نے پانی طلب کیا۔ یہ تھوڑا سا اخلاق تو مولا حسین کا واضح ہوتا جا کہ حسین ابن علی عجیب اس کی نگاہ ہے۔ ادھر وہ کنیز پانی لے کر آئی، پانی پینے سے پہلے راوی کہتا ہے مولا حسین نے ایک رقم اس کے ہاتھ میں رکھی کہ یہ عوض ہے اس کا، وہ رقم پہلے ادا کی پھر وہ پانی پیا۔ جو حسین رقم ادا کیے بغیر کسی سے پانی نہ پیے
وہ اپنی قتل گاہ کو خریدے بغیر کیسے اس قتل گاہ میں شہید ہو جائے؟ کرامت سمجھ میں آ رہی ہے حسین ابن علی؟ اس جگہ کو خریدا، اور عجیب بات ہے عزیزان گرامی کہ 2 شرائط کے ساتھ خریدا. یعنی وہ جو کانٹریکٹ ہے اس جگہ کو خریدنے کا، اس میں 2 شرائط عجیب تھی. ایک شرط جو مولا نے رکھی وہ یہ تھی کہ اے اہل نینوا اور قاصریہ، میری قبر پر آنے والوں کی رہنمائی کیا کرنا. اگر اجنبی مسافر دور دراز سے آئیں تو ان کی مدد کیا کرنا میری قبر تک پہنچنے کے لیے. اور دوسری شرط جو رکھی مولا نے وہ یہ تھی کہ میری قبر کے زائر کی 3 دن تک مہمان نوازی کرنا، اسے کھانا کھلانا، اسے پانی پلانا. عزیزان گرامی، یہ ہے حسین ابن علی جو اپنی قبر کے زائر کے لیے اپنی زندگی میں انتظام کر کے چاہ رہا ہے. بہرحال آخری جملے آپ نے گریہ کیا، مولا اس کو قبول فرمائے، شہزادی سے راضی ہوں. یہی تو ہمارے گریہ کے دن ہیں. بس چند جملے عزیزان گرامی. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ حسین ابن علی نے جب خیمے لگ گئے تو اپنے خیمے میں داخل ہونے کے بعد، جو خیمہ مولا حسین سے مختص تھا، کچھ شعر پڑھنا شروع کیے. اور ان اشعار کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تو مولا فرما رہے تھے: اے زمانے تجھ پر وائے ہو کہ تو کس قدر بے وفا ہے، کیسے کیسے قابل احترام لوگ تو نے قتل کروا دیے. اس کے بعد اب یہ آواز زینب و ام کلثوم کے کانوں میں جا رہی ہے کہ حسین عجیب اشعار پڑھ رہے ہیں، اپنی تلوار پر دھار لگا رہے ہیں. اور ایک مرتبہ شعر کے آخری مصرے یوں کہے کہ گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حسین کی رخصت کا وقت آ پہنچا. پھر فرمایا انا للہ و انا الیہ، بالآخر اپنے رب کی طرف پلٹ کر ہی تو جانا ہے. ایک مرتبہ زینب کبریٰ گھبرا کر خیمے میں داخل ہوئی. بھیا اس شخص کی سی باتیں کر رہے ہو، ارے جسے اپنی شہادت کا یقین ہو. ایک مرتبہ مولا نے فرمایا زینب ارے یہ وعدہ تو ہو چکا، تیرا بھائی بالآخر شہید ہوگا. ایک مرتبہ شہادت کی خبر سنی، زینب نے چیخ ماری اور غش کر کے زمین پر آ گئی. حسین نے پانی چھڑکا، ہوش میں آئیں. یہ 2 محرم کی زینب تھی اور وہ شام غریبہ کی زینب تھی. تلے زینبیہ سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھنے کے باوجود، ارے اس کا لاشا پامال ہونے کے باوجود ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھائے. عباس اگر تو نہیں رہا تو زینب حسین کے خیموں کی پہرہ دار ہے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ ہماری اس عبادت کو، ہماری اس گریے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ اگلے سال اگر تو نے ہماری زندگی قرار دی ہے تو عزاداروں کی فہرست سے ہمارے نام کو خارج مت کرنا. بار الہ اگر ہمارے گناہ ایسے ہیں جو ہمیں ان محافل عزا میں آنے سے روکیں تو بار الہ تیری رحمت ہمارے گناہوں پر حاوی ہے. تجھے واسطہ ہے عظمت زینب کبریٰ کا، ہمارے گناہوں کی بخشش عطا فرما. ہمیں ان ایام عزا سے زیادہ نورانیت کسب کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہم میں سے جو بیمار ہیں پروردگار، بالخصوص آج تجھے واسطہ ہے زینب کبریٰ کی عظمت کا، آج جس خاتون کی بیماری کی بات ہو رہی تھی جو کراچی میں اس وقت بہت ہی کرٹیکل کنڈیشن میں ہے، بہر اللہ خاص کر حسین کی اس چاہنے والی کو شفائے کلی، شفائے کاملہ عطا فرما.
حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار غلاموں میں قرار دے. ماتم حسین.